ہمارے کئی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بالوں کو جو ہم صاف کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں تک صاف کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ اب یہاں سے ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ناف کے جسٹ نیچے سے جو بال شروع ہوتا ہے وہاں سے ہماری صفائی شروع ہونی چاہیے، جبکہ حدیث پاک کا مطلوب یہ ہے کہ جہاں سے ہمارے پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے اور پیڑوں کا حصہ شروع ہوتا ہے، تو پیٹ کا نچلا حصہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اصل میں وہاں سے صفائی کرنا مقصد ہے۔ اب اس کے بعد شرمگاہ سے جو حصہ ٹچ ہو رہے ہیں، یعنی پیٹ کا حصہ جہاں سے ختم ہوا وہاں سے صفائی کرنا شروع کریں، پھر اس کے بعد داہنے ران پر، پھر اس کے بعد بائیں ران پر، پھر اس کے بعد جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے اس کو، اور پھر نیچے پاخانہ کی جگہ۔ یہ حصہ ایسا ہے جو مطلوب ہے، یعنی اس کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اصل میں ہمارے کچھ بھائیوں کو جو اس میں شک ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو حکم ہے کہ ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، تو وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ناف کے نیچے سے شروع کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ جس حصے سے شروع کرنا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اوپر ذکر کیا ہے، وہ بھی ناف کا نچلا حصہ ہی کہلاتا ہے، اس لیے اس بات کو پردے میں رکھ کر حکم دیا ہے۔ تو کئی لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ناف کے جسٹ نچلے والے حصے سے شروع کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جہاں سے پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے اور پیڑوں کا حصہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیڑوں کا جہاں سے حصہ شروع ہوتا وہاں سے صفائی کرنا شروع کریں، اس کے بعد دائیں جانب، اس کے بعد پھر بائیں جانب، اس کے بعد پھر پیچھے، مطلب جتنا حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے اصل میں اس کی صفائی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جسٹ ناف کے نیچے والے حصے سے صفائی کرنا شروع کر دے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں صفائی کرنا مقصد ہے، اگر آپ وہاں سے بھی صفائی کر لیتے ہیں تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن مسئلے کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پیٹ کا حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ختم ہوتا ہے اور جہاں سے پیڑوں کا حصہ شروع ہوتا ہے، اصل میں وہاں سے صفائی مقصد ہے۔ اور پھر داہنے ران کا جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہو، پھر بائیں ران کا جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہو، اور پھر پاخانہ کی جگہ، تو اس پورے حصے کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ تو ناف کے نیچے والے جو حصے ہیں جو جہاں سے شروع کرنا چاہیے وہ پورا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کی تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔